السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ذیشان رضوی لیڈرشپ والا ہے۔ میں ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ 21 کا ایک طالب علم ہوں، اور آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں مایا خان گرافکس والی۔ مایا خان گرافکس والی کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ وہ باصلاحیت اور تخلیقی نوجوان پروفیشنل ہیں جو اپنی جو ڈیزائننگ اور تعلیم کے میدان میں اپنی پہچان بنا رہی ہیں۔ صرف 24 سال کی عمر میں وہ اس وقت ریحان آن لائن اسکول اکیڈمی میں فیسیلیٹیٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں، جہاں وہ ٹیچنگ اور ڈیجیٹل لرننگ کو مؤثر اور دلچسپ بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ماہا کو گرافک ڈیزائننگ سے خاص شغف ہے۔ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے خیالات کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہیں۔ ان کا پیشہ ورانہ سفر بیکن ہاؤس سے اکتوبر 2024 سے دسمبر 2025 تک کے تجربے پر مشتمل ہے، جہاں انہوں نے قیمتی تجربہ حاصل کیا۔ تعلیمی لحاظ سے ماہا خان لاہور اسکول آف اکنامکس سے تعلیم حاصل کی۔ اپنی ہائی اسکول کی تعلیم انہوں نے SICAS سے مکمل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ CMA کے امتحان کی تیاری بھی کر رہی ہیں اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پیشہ ورانہ مصروفیت کے ساتھ ساتھ انہیں کھانا پکانے کا بھی شوق ہے، جو ان کی تخلیقی شخصیت کا ایک اور خوبصورت پہلو ہے۔ تو پلیز ہیلپ می ویلکم ٹو ماہا خان۔ آج ہم ان سے ٹیچنگ سے متعلق، آن لائن ٹیچنگ سے متعلق بہت ساری معلومات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ماہا، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام سر ذیشان، I'm fine. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا فار میرے اور میرے ناظرین کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلا کسی تاخیر اپنے سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے اس وقت سے مستفیض ہو سکیں۔ میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا ماہا، کہ ایک آن لائن ٹیچر کے طور پر سب سے پہلے اعتماد یا ٹرسٹ کیسے قائم کیا جا سکتا ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے، اور مجھے لگتا ہے بہت ہی کم لوگ ایسے پوچھتے ہیں کہ آپ آن لائن اسکول کے اندر کس طرح اپنی اسکرین کو اپنا ایک بیریئر بنانے کے باوجود آپ کیسے اسٹوڈنٹس اور پارٹیسپینٹس سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ ریحان اسکول جب میں نے جوائن کیا تھا تو مجھے بھی یہی ڈر تھا کہ میں کس طرح اس سب میں کروں گی۔ کووڈ میں تو ہم سب نے اسکرین کو بہت زیادہ کیا انٹروڈیوس بچوں کے لیے اور خود کے لیے، لیکن جب ہم ریحان اسکول میں آتے ہیں تو اٹس ٹوٹلی ہائبرڈ سسٹم۔ بہت مشکلات آئیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ، چاہے آپ فزیکل ہوں یا آن لائن ہوں، وہ ٹیچر پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ میرا ایک پڑھانے کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا ہمیشہ کہ بہت ہی دوستانہ انداز میں پڑھاتی تھی، اور کوشش کرتی تھی کہ بچے جو بھی بات ہے وہ مجھ سے ضرور شیئر کر سکیں، اور اتنا زیادہ میں نے اوپن بیریئر رکھے ہوئے تھے اپنے کمیونیکیشنز کہ ہر کوئی مجھے میسج کر سکتا تھا۔ مشکل تھا اگین، لیکن اسکرین کے باہر کیا ہو رہا ہے یا اسکرین کی دوسری طرف کیا ہو رہا ہے آپ بالکل نہیں جانتے، لیکن میں بہت اس چیز میں بھی لکی تھی کہ مجھے ہمیشہ اچھے بچے ملے۔ میرے خیال سے کہ ہمیں ہمیشہ یہ کرنا چاہیے کہ اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ اتنا اسٹرانگ بانڈ کریٹ کرنا چاہیے کہ وہ چاہے اسکرین کے پار بیٹھے ہوں یا کلاس روم میں بیٹھے ہوں، ان کو ان کا نہ ہونا یا ہونا آپ کو محسوس کرا دے کہ وہ کلاس میں نہیں ہے۔ ہر بچے کی ایک الگ آئیڈینٹی ہوتی ہے، ہر بچہ الگ بیک گراؤنڈ سے آتا ہے، ہم ہر بچے کو ایک سٹک سے نہیں کر سکتے، مطلب کہ اس پہ ایک ہی اسٹریٹجی یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ they're from different backgrounds. So I believe that we need to have a strong bond as online teachers with our participants and students, just to make sure that they're okay with the classroom's environment. Because nobody is going to accept this as soon as possible. But being part of Rehan School, again, مجھے خود بہت ٹائم لگا تھا اسکرین کو اڈاپٹ کرنے میں۔ اسکرین ٹائم سے بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے ہیلتھ ایشوز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے، آئدر اٹس ان دا کلاس روم اور اٹس آؤٹ سائڈ، اور جتنا مرضی دور ہے، بٹ یو ہیو نیڈ ٹو ہیو اے اسٹرانگ
strong bond کہ کل کو آپ کو اگر وہ نہ بھی ہو تو you can feel that presence of him or her. بہت خوب، بہت اچھا آپ نے بتایا۔ یہ بتائیے اس کے ساتھ ساتھ کہ کیا صرف معلومات دینا ہی کافی ہے یا شخصیت بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے؟ بالکل بالکل مجھے لگتا ہے کہ انسٹرکشنس دینے سے زیادہ آپ کی شخصیت، دا وے یو واک ان دا کلاس روم، دا وے یو سیٹ، دا وے یو مجھے یاد ہے کہ میں جس طرح کے کپڑے پہنتی تھی وہ بھی بہت سے میری کلاس روم میں بچوں کو متاثر کرتا تھا. آپ کا بات کرنے کا طریقہ، مجھے لگتا ہے کہ بہت دفعہ میں نے بات سنی ہے کہ آپ کا استاد آپ کا رول ماڈل ہوتا ہے. تو یس وہ بہت صحیح بات ہے. انسٹرکشنز دینا اور صرف پڑھانا ایک ٹیچر کا کام نہیں ہے، لیکن میجرلی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کو کس طرح سے ڈسپلے کرتے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہوتی ہے، آپ سچویشنز کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. بچے آپ کو بہت نوٹس کرتے ہیں. میں پری اسکول کی بھی ٹیچر رہی تو مجھے یاد ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹس کرتے تھے کہ آج ہماری ٹیچر نے نیل پینٹ نہیں لگائی یا آج انہوں نے نیل پینٹ لگائی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ لگتا تھا کہ اچھا اگر وہ آج آپ سیڈ ہیں تو آپ نے آج نیل پینٹ نہیں لگائی ہے، تو ان کو یہ فیل ہوتا تھا کہ اگر یہ اداس ہوں گی تو یہ اپنا کچھ میک اپ نہیں کر کے آئیں گی یا شی از گوئنگ ٹو بی ویری ڈل. سو یس ایز اے ٹیچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ بہت اچھے سے پریزنٹ کریں خود کو. آپ کا بات کرنے کا طریقہ نیڈس ٹو بی ویری کانفیڈنٹ، بولڈ، بٹ میکنگ شیور دیٹ اگر جس بھی ایج لمٹ کے ساتھ آپ کانورسیشن کر رہے ہیں، بیکاز آئی ہیو بین ود پری اسکول دین گریڈ 4 اینڈ دین گریڈ 8، تو سب الگ الگ بریجز تھے. بٹ ہمیشہ میں نے ایک چیز سیکھی کہ دیر شوڈ بی اے لمٹ وین یو ار ٹاکنگ ود دا گریڈ آف پیپل. اور ہمیشہ آپ کے ایک لہجے میں تحمل ہوتا ہے اور تہذیب ہوتی ہے. ڈانٹتی میں نہیں تھی کیونکہ ہمیشہ سے آئی بلیو کہ فرینڈشپ لائک جو actually I was never a friend, but I believe that there's a very thin line between being strict and being stern. تو میں نے وہ دونوں میں ایک لائن بنائی ہوئی تھی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. لیکن یو نیڈ ٹو کیری یور سیلف ویری ڈیسنٹلی. میں آج کے جتنی بھی جنریشن کی ٹیچرز ہیں جنہوں نے بھی اپلائی نہیں کیا یا کرنے کا سوچے، ان سے یہی درخواست ہے کہ آپ اچھے سے بات کریں، آپ اچھا ڈریس ہو کے جائیں، کیونکہ وہ واقعی بچوں کے اوپر میٹر کرتا ہے اور وہ آپ سے انفلوئنس ہوتے ہیں ان چیزوں سے. ایکسلنٹ۔ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کنسسٹنسی کس حد تک ٹرسٹ بنانے میں مدد دیتی ہے؟ اگین بہت اچھا سوال ہے. آئی تھنک کنسسٹنسی ہر چیز میں جہاں پہ نہیں ہوتی وہاں پہ ایز اے ہیومن یو فیل. سو آپ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی ٹائپ کا کام کریں، یو نیڈ ٹو بی کانسٹنٹ اینڈ یو نیڈ ٹو میک شیور کہ وہ آپ ڈیلی بیسس پہ کریں. اسی طرح کلاس روم کے اندر ٹیچر کا ہونا اور اس کا کانسٹنٹلی بچوں کو موٹیویٹ کرنا، گائیڈ لائنس دینا بہت ضروری ہے. اگر تو وہ مسنگ ہے تو اگین وہ جو بانڈ جس کی میں پہلے سوال کا جواب دے رہی تھی وہ بانڈ نہیں ہوگا. تو اگر آپ نہیں ہیں، آپ کا روز کا ایک یہ ہے کہ بچوں آج مجھے بخار ہے میں نے نہیں پڑھانا، تو وہ کہیں گے کہ اچھا پھر یہ بہانے ہم بھی کر سکتے ہیں. سو یو بینگ کانسٹنٹ مینس آپ کے بچوں کے اندر بھی یہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی کیونکہ وہ آپ کو ایڈمائر کر رہے ہیں، دے آر سینگ یو ایز اے رول ماڈل. سو یس اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کانسٹنٹ یا کنسسٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے. بیکاز the bond you have created needs to be active. مطلب کہ اس بانڈ کو alive رکھنے کے لیے you need to be there. So if you are there تو they'll be there and they'll be doing their work very. اور میرا یہ ہے کہ I used to weekly اور daily basis پہ I used to go into the classrooms and like okay آج آپ سب نے بہت اچھا کام کیا ہے, so let's go outside, let's just have a walk. So that's the کہ اچھا she is somebody who's going to be motivating us all the time. So again that's again my consistency that میں usually جا کے class rooms میں I used to motivate them and keep telling them that you are on the right track, just keep on working with us. So yes, it's important to build the trust between a student and a teacher. I believe in any relation consistency is very important. آسم آسم۔ کیا ویڈیو کانٹینٹ تحریری پوسٹ کے مقابلے میں زیادہ اعتماد پیدا کرتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیوں ہے ایسا؟ اچھا آئی بلیو کہ پکچرز جو ہیں اسٹل سب کی بات یہ ہے کہ اٹس جسٹ اے پکچر اینڈ بٹ کبھی کبھار فوٹوگرافی جسٹ
is out of the world that it gets the whole story onto you. اور آپ بہت حیران ہو جاتے ہیں ایک پکچر کو دیکھ کے کیونکہ وہ اتنی خوبصورتی سے کھینچی جاتی ہے کہ آپ کے پاس پوری کہانی آ جاتی ہے. ویڈیو کریشن یا ویڈیو کنٹینٹ کریشن میں مجھے لگتا ہے کہ یس اٹس گوئنگ ٹو ڈیلیور دا میسج بہت اچھے سے, بہت کلیئرٹی کے ساتھ. آپ اپنی بات 10-15 منٹ میں کنوے کر سکتے ہیں اگر آپ اچھا کمیونیکیشن اسکل آپ کے پاس ہے. ورنہ تو اگر آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کرنا آتا تو آئی بلیو آپ 2 گھنٹے بھی بیٹھے رہیں گے, نو بڈی از گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ یو. یو نیڈ ٹو ہیو دس کمیونیکیشن اسکل کہ آپ 15 منٹ کی ویڈیو کے اندر اپنا پیغام یا اپنا میسج یا جو بھی بات آپ نے کرنی ہے یو کنوے دیٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ کنٹینٹ کریشن میں 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں. دیٹس دا تھمبنیلس. جب بھی آپ کوئی بھی ویڈیو پوسٹ کریں کیونکہ آپ کی آڈینس نے آپ سے گریب تبھی ہونا ہے جب وہ آپ کے اس کنٹینٹ کو دیکھیں, اس کی خوبصورت ہونا, اس کے اندر کیپشنز لگے ہونا. آپ کا اگر آئی ریممبر جب میں فوڈ بلاگنگ کر رہی تھی تو آئی یوز ٹو ایڈ کیپشنز, تھم نیلس. میں دھیان رکھتی تھی کہ میرے اسکرپٹس جو ہیں اس میں کوئی بھی غلط الفاظ نہ چلا جائے کیونکہ ایز اے نوجوان یا ایز اے یوتھ مجھے نیچے والے بچے بھی دیکھ رہے ہیں اور میرے ایج میٹس بھی دیکھ رہے ہیں, تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایک کمیونیکیشن آئی تھنک بہت ضروری ہے اگر آپ نے 15 منٹ میں اچھا کنٹینٹ دینا ہے اور سمجھانا ہے لوگوں کو. ورنہ تو وہی بات کہ اگر آپ جتنی بھی دیر بیٹھے رہیں اگر آپ کا کمیونیکیشن اسٹرانگ نہیں ہے تو لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گا. بہترین. آپ کے جواب سے متصل ایک اور سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. بتائیے گا کہ کیا طلباء کے فیڈ بیک اور ریویوز واقعی اتھارٹی بڑھاتے ہیں؟ اگین بہت اچھا سوال. فیڈ بیک ہماری لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. میرے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ میں وہ ورکر یا انسان ہوں جو اپنے سینئر سے جا کے کہتا تھا آج کی آپ نے مجھے فیڈ بیک نہیں دی, مجھے بتائیں میں نے کیا غلط کیا ہے, اچھا یہ صحیح تھا تو اس پہ میں کس طرح اپنے کو امپروو کر سکتی ہوں, اچھا یہ غلط تھا تو میں اس کو کس طرح بہتر کر سکتی ہوں. فیڈ بیک از ریئلی امپورٹنٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں جتنا اچھا رول ایز اے انسان آپ کے ہیٹرز یا جو لوگ آپ کے دشمن ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. آپ کا دوست کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ کے اوپر کالا رنگ اچھا نہیں لگ رہا, لیکن آپ کا دوست آپ کا دشمن یہ بتائے گا آج آپ کے اوپر نا یہ سوٹ نہیں کر رہا تھا, آج تو آپ بہت برے لگ رہے تھے. سو یور ہیٹرز ٹیل یو ہاؤ ٹو گروم یور سیلف. اور میں نے بھی اسی چیز سے سیکھا ہے جتنا میں نے مطلب کہ نیگیٹو لوگوں سے یہ سیکھا کہ آپ خود کو بہترین کیسے بنا سکتے ہیں. تو یس فیڈ بیک بہت ضروری ہے اور کلاس روم کا انوائرمنٹ بھی ایسا بننا چاہیے کہ آپ صرف بول کے 2 گھنٹے نہیں آ جائیں, آپ کے اسٹوڈنٹس کا رول آپ سے زیادہ ہونا چاہیے. اے ٹیچر از نیور اے ٹیچر, اٹس آلویز اے فیسیلیٹیٹر. کلاس روم میں کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو شی از نیڈ ٹو بی دیئر کہ وہ کس طرح اس کو ہینڈل کرے گی, لیکن وہ ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ آپ نے اپنے بچے کی ٹریننگ خود کرنی ہے. وہ اس کی فیڈ بیک لینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. وہ مجھے لگتا ہے آپ کی زندگی اور آپ کی لائف جہاں پہ بھی جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں وہ اس کو بہتر کر سکتی ہے. سو یس فیڈ بیک از ریئلی امپورٹنٹ. اور پازیٹیو نیگیٹو یہ میٹر نہیں کرتا, مجھے لگتا ہے نیگیٹو زیادہ آپ کو بہتر انسان بنانے میں ہیلپ کر سکتی ہے. پازیٹیو تو وہ کہتے ہیں نا وہ تو صرف مکھن والی باتیں ہوتی ہیں نا, لائک بٹرنگ کر لو ٹیچر کو, آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, نہیں. سو دیٹس ناٹ فیڈ بیک. لیکن ہاں وہ کوئی اگر آپ کو یہ کہے گا نا آج آپ نے ہیل پہنی ہے نا یہ ٹھک ٹھک کر کے میرے کان میں لگ رہی تھی, دیٹس دا میجر پارٹ وچ از یور فیڈ بیک. کل سے وین یو ویئرنگ یور شوز یو نیڈ ٹو میک شیور کہ اچھا یار میں نے آج ہیلز نہیں پہنی کیونکہ کل کسی نے مجھے ایسی فیڈ بیک دی ہے جو میرے لیے پازیٹیو ایک صورت میں بن سکتی ہے. سو یس بہت خوبصورت اور دلچسپ تجزیہ ہے آپ کا اس سوال کے بارے میں. مجھے بڑا مزہ آیا سن کے. مہا یہ بھی بتائیے کہ ایک نئے ٹیچر کو اپنی کریڈیبلٹی ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ ایک نئے ٹیچر کو اپنی ابیلٹی ظاہر کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے. اگین بہت اچھا سوال. بہت مشکل ہوتا ہے. سب سے پہلے بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں اور بہت زیادہ ابزارب کرنا پڑتا ہے. مجھے یاد ہے کہ وین آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ تو مجھے یہ بھی سننے کو ملا جمعہ 4 دن ہوئے تم کیا ہی کر لو گی, تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, چھوٹی سی تو تم ہو, تم کیا کلاس روم مینجمنٹ سیکھو گی یا سکھاؤ گی. اور میں نے یہ سیکھا کہ دا بگیسٹ آنسر ٹو اینی بڈیز کویسچن از سائلنس. میں چپ کر کے اپنا کام کرتی تھی, میں اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگ اپنا کام دیتی تھی, اور ود ان 6 months I proved that I got my own classroom.
سو آئی بلیو سب سے ضروری ہے پیشنس. لرنرس کے لیے اگر تو آپ ایک بہت اچھے لرنر ہیں تو آپ کو انیشیٹو لینا آنا چاہیے. آپ میک شیور کریں کہ آپ کے کلاس روم میں یا آپ کے اسٹاف روم میں یہ نہ ہو کہ یار وہاں بھی کر دو کہ اٹس ناٹ یو آلویز پوائنٹنگ آؤٹ بائی یور ہیڈس, بٹ آپ کے میم اچھا یہ کام ہے, آئی ول ہیلپ یو آؤٹ ود دس. سو آئی تھنک انیشیٹو لینا فار اے لرنر از ویری امپورٹنٹ. میں نے انیشیٹوز لیے, میں بہت پیشنٹ رہی, اور میں نے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ اگین فیڈ بیک میں نے بہت زیادہ ایکسیپٹ کی اپنے ہیڈ سے, اپنی پرنسپل سے. میری ہیڈ ہوز آلویز, میں ہمیشہ ان کا ہر انٹرویو میں نام لیتی ہوں, مس تابندہ, شی از اگین فرام بکن ہاؤس. انہوں نے کبھی مجھے فیل نہیں کرایا کہ آئی واز اے 20-year-old girl, but she always told me, secure of her job or of her position, she always made sure that her work is also done by me. تو کیونکہ میں انیشیٹو لیتی تھی تو مجھے اپنا کام بھی دے دیتی تھی, اس خوشی سے یا اس بے خوف ہو کے کہ نہیں یہ میرے جگہ نہیں لے سکتی, کیونکہ وہ صرف سیکھ رہی ہے. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے لرننگ ایٹیٹیوڈ, ایک چیز. دوسری چیز پیشنس بہت ضروری ہے. آپ کا ٹیمپرمنٹ بالکل زیرو ہونا چاہیے جب آپ اسکول میں انٹر کریں, اور بچوں کے ساتھ تو ویسے بھی بہت پیار سے, کیونکہ اگین سر ذیشان میں یہی بات کرتی ہوں کہ آج اسٹوڈنٹس کم فرام ویری ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس. بچوں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے وی نو. سو اگر تو ہم وہی چیز یا وہی ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ رکھیں گے نا, یہ تم نے ایسے کیوں کیا, تم ایسے کیوں بیٹھے ہو, تم نے کھانا ایسے کیوں کھایا, تم الٹے ہاتھ سے کیوں کھا رہے, سو گھر میں تو وہ ویسے ہی ایک لاک میں رہتے ہیں کیونکہ ان کے امی ابا بھی ایسی باتیں کرتے ہیں, اینڈ اٹ از. لیکن اگر ہم ایز ٹیچرس کہیں گے نا آج آپ نے ایسے کھایا ہے, کل کو کچھ اور ٹرائی کریں, اینڈ دے یوز ٹو ڈو دس. آج آپ برگر لے کے آئے ہو, مجھے برگر نہیں پسند ہے, اٹس ناٹ ہیلدی, کین وی ٹرائی سم تھنگ ہیلدی, اور کل فروٹس آ جاتے تھے. سو دیر از نیڈ ٹو بی, ٹیچر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک تحمل اور پیشنس کے ساتھ چلے, اور پازیٹیو لرننگ ایٹیٹیوڈ آپ کا ضرور ہونا چاہیے, اور ایکسیپٹ کر لیں کہ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ابھی تک کہ نہیں یار ابھی اٹس ناٹ ٹائم کہ میں یہ کہوں کہ میں نے بہت سیکھ لیا, نہیں, آئی ایم ناٹ ایکسپیرینس اسٹل. ابھی بھی مجھے کچھ سیکھنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے, چاہے وہ مجھ سے بڑے ہوں یا چھوٹے بچے. کیا پرسنل برانڈنگ ایک ٹیچر کے لیے ضروری ہے, اور اگر ہے تو کیوں ہے, اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ پرسنل برانڈنگ, اب اگر میں فزیکل اسکولس کی بات کروں تو بہت ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور پھر وہ فزیکل پرسنل برانڈنگ کرتے کرتے وہ کوئی پھر اسکول کی مجھے لگتا ہے کوئی ہاٹ فیوریٹ ٹیچر بن جاتی ہیں, اور ان کے ارد گرد بہت سارے وہ سیلیبریٹی والا وائب آنے لگ جاتا ہے. تو آئی تھنک فزیکل کے لیے تو اچھا نو کہ ہمیں تو وہ بہت ٹیچر پسند ہے, وہ ٹیچر بے شک اچھا نہ پڑھاتی ہو, لیکن وہ بیچاری پسند اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنی ایک پرسنل برانڈنگ کریٹ کر لی ہوتی ہے. آن لائن کے لیے وین یو ورکنگ ود سسٹم لائک ریحان اسکول, آئی بلیو یس, کیونکہ میں ہمیشہ اپنے پارٹیسپینٹس کو, اسٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہوں جا کے میرا کام دیکھو, جا کے میری پروفائل دیکھو. کیوں؟ کیونکہ میں نے وہ محنت کی ہوئی ہے جو میں چاہتی ہوں کہ وہ اب میرے فٹ اسٹیپس کو فالو کرے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آئی وانٹ کہ وہ میرے جیسے ہو جائیں, لیکن اگین دیر از اے گائیڈنس, ان کو ایک شیشہ دکھا رہے کہ دس از دا بک. یہ جیسے ہم کوئی بھی چیز لے کے آتے ہیں, اٹ ہیز اے مینول. سو اے ٹیچر کے ساتھ دا پرسنل برانڈنگ از ایکٹنگ ایز اے مینول فار ہر, کہ اچھا کل کو اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کی کلاس میں آتا ہے تو اس کو پتا ہو کہ اچھا یار مس مہا کیا کرتی ہیں, اچھا مس مہا کا بیک گراؤنڈ کیا, اچھا ان کی جرنی کیسے اسٹارٹ ہوئی تھی. ایٹ لیسٹ وہ مجھ سے متاثر تو نہیں ہوگا, لیکن یہ ہوگا کہ اچھا یار اگر اس نے 20 سال کی عمر میں اسٹارٹ کیا تھا, آئی کین آلسو اسٹارٹ اٹ. سو صرف یہ کی دینا اپنے بچے کو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو از ویری امپورٹنٹ. سو آئی بلیو کہ پرسنل برانڈنگ فزیکل اسکول میں تو اٹس اے نو, کیونکہ وہ پھر بہت زیادہ فیوریٹ ٹیچر ہو جاتی ہے, اور نو بڈی نوٹسز کہ وہ پرسنل برانڈنگ صرف پرسنل برانڈنگ ہے, نہ اس میں اس بیچاری کی کوئی پڑھائی آ رہی ہے, نہ وہ کیسے پڑھاتی, کیسے کلاس روم مینیج کرتی ہے, یہ نہیں آتا. لیکن ہاں فار آن لائن اسکولس اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ کے بچے آپ کی پروفائلس وزٹ کرتے ہیں. بہترین. یہ بتائیے کہ آن لائن کلاس میں ٹرانسپیرنسی کس طرح ٹرسٹ کو مضبوط بناتی ہے؟ اوکے, ویری گڈ کوشچن. میرا یہ ماننا ہے اور جو مجھے سکھایا گیا ہے کہ دیر از آلویز اے ٹرائنگل, اٹس اے ٹیچر, دا مینجمنٹ اینڈ دا پیرنٹس. اسٹوڈنٹ بیچارہ اس ٹرائنگل کے بیچ میں آتا ہے. سو اینی ویئر دا ٹرائنگل لوزز دا اسٹرنگ, یا کہیں سے بھی وہ ٹرائنگل ٹوٹ جاتا ہے, سو افیکٹ کون ہوگا؟ دا پرسن ہو از ان سینٹر.
मतलब कि अगर पेरेंट और मैनेजमेंट की सही में लाइक इट्स नॉट कम्युनिकेटेड इन द बेस्ट वे तो स्टूडेंट इफेक्ट होगा. अगर टीचर और पेरेंट का रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो स्टूडेंट इफेक्ट होगा, बिकॉज वो ही इज द वन हु इज मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर एवरीबडी इन द ट्रायंगल. ऑनलाइन में बहुत मुश्किल होता है अगेन, क्योंकि फिर वही बात कि आर पेरेंट्स अगेन आर डीलिंग एवरी चाइल्ड ऑफ देम एक ही तरीके से. अच्छा वो बड़े वाले ने अच्छे मार्क्स लिए थे ना तो तुमने भी ए लेना, वो ये देखते ही नहीं कि उस बेचारी की कैपेबिलिटी है क्या. सो ऑनलाइन स्कूल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कम्युनिकेशन विद डेली फॉलो अप्स आप चेक करते रहें अपने स्टूडेंट के पेरेंट को कि आपका ये बच्चा ये नहीं कर रहा तो आप कैसे मेरी हेल्प कर सकते हैं. और हमेशा अगेन जैसे फीडबैक फ्रॉम द टीचर और फ्रॉम द स्टूडेंट टू अ टीचर इज इम्पॉर्टेंट. इट्स इम्पॉर्टेंट कि टीचर अपनी फीडबैक पेरेंट को दे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे. मंथली तो आई बिलीव बहुत लंबा हो जाता है, तो आई बिलीव वीकली बेसिस पे अगर आप एक दिन अलॉट कर लें खुद को कि अच्छा यार आज मैंने बैठ के अपने पेरेंट्स को ये कॉल करके बताना है कि उनके बच्चे ने ये परफॉर्म किया है और ये नहीं किया. मुश्किल अगेन था और बहुत से पेरेंट्स ने सिर्फ एक ही कंप्लेन की कि भाई इसका स्क्रीन टाइम बढ़ गया. लेकिन हमने इस चीज़ को भी बहुत उससे किया कि अच्छा अगर वो यहाँ पे 6 घंटे लगा रहे हैं तो आप कोशिश करें वो गेमिंग्स में और अपनी जो दूसरी एक्टिविटीज़ है वो ऐसी चूज़ करें जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हों, जिसमें उसका ब्रेन खुले, ही कैन फिजिकली मूव और वो हमारी तरह लेजी डम नहीं हो जाए. सो आई बिलीव बहुत मुश्किल था. वही अगेन वही चीज़ फिजिकल स्कूल में इट्स ईजियर एज कम्पेयर टू ऑनलाइन कैंपस स्कूल, बिकॉज पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट cities, countries, and but still it was a good journey कि मैंने कभी भी ये कंप्लेन नहीं सुनी कि मिस महा ने नहीं अच्छा पढ़ाया. Everybody told me कि ठीक है शी इज़ अ गुड टीचर, उनको हम एडमायर करते हैं, लेकिन अगेन जहाँ वो मैनेजमेंट और पेरेंट का गैप खत्म हो गया वहाँ पे कौन फिर खतरे में आ गया, अगेन द टीचर एंड द स्टूडेंट. So it needs to be, the triangle needs to be connected always, making sure that it's not affecting the child who's बेचारा suffering from everything. एक्सीलेंट. ये बताइए कि एक टीचर अपनी गलतियों को कैसे हैंडल करे ताकि ट्रस्ट कम ना हो. और अगेन बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर आपसे कोई गलती हो गई है ना तो आप प्लीज़ अपने हेड को बता देंगे मुझसे भंड हो गया है. इट्स लाइक कि हो गया भाई, डोंट हाइड इट, क्योंकि जितना आप उसको ब्रश करेंगे ना कारपेट के अंदर इट्स गोइंग टू बी बेस्ट अप. तो आपने एक दफ़ा उसको अंदर किया, उसके बाद वो जब उठेगा ना तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी मेसी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, बहुत सी अगेन वी आर नॉट एंजल्स, वी अल्लाह मियाँ की एक मखलूक है और अल्लाह ताला खुद कहता है कि गलती करो, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए बार बार गलतियां मत करते रहो. मेक श्योर यू ट्राई टू जितना जल्दी हो सके कवर इट विद एक्सेप्टिंग कि ये हो गया. आई रिमेंबर मेरा एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट था और बहुत मेहनत लगा के आई टुक लाइक 2 to 3 months टू मेक हिम ऑन ट्रैक कि वो एवरेज स्टूडेंट बन जाए. और ड्यूरिंग दिस जर्नी मेरे से गलती हो गई, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो गए, कुछ डिटेल्स उसकी मुझसे नहीं हैंडल हुई. अगेन वी आर ऑल ह्यूमंस, गलतियां सबसे होती हैं. आई वॉकड इनटू माय कोऑर्डिनेटर्स ऑफिस से, मैंने कहा मैम, और वो अगेन दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, या जो आपको लाइन मैनेजर लीड कर रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ना को तुमसे गलती हो गई ओ हो हल्ला लल्ला हल्ला लल्ला, नो. मैंने कहा मैम मुझसे नहीं गलती हो गई है. क्या हुआ महा? उनका मैम दिस ऑल हैपेंड. कितनी बैठो पानी पियो. अच्छा मुझे बताओ कितना ख़राब हो गया मामला. मैंने कहा मैम इतना ख़राब हो गया. अच्छा ईजी हो जाओ ना. अब शी डिड ऑल द प्रोसेस इन फ्रंट ऑफ मी और मैंने उनसे फिर पूछा कि आप मेरे सामने ये क्यों कर रही है ना. कहती कल को ताकि अगर तुमसे गलती दोबारा हो जाए, क्योंकि मैं तुमसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि महा को मैंने एक दफ़ा सिखा दे तो महा अगली दफ़ा ये गलती नहीं करेगी. हाँ मैं तुम्हें डांटूंगी तो शायद तुम वो घबराहट में वो हरकत दोबारा कर दो. सो बेटे अगली दफ़ा से you need to make sure that this is going to be the process. So I believe कि गलती करना is part of life, important नहीं है लेकिन part of life है, और उसको accept करके उस पर जितना जल्दी हो सके अपने हेड्स को या जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दे कि भाई हमसे ये भंड हो गया. और अगर तो वो हो गया है तो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेहान स्कूल, नथिंग इज, इधर कुछ भी छुपा ही नहीं हुआ. आपकी क्लास 9 बजे से 7 बजे लाइव जाती है, 7 बजे से 9 बजे लाइव जाती है. एवरीबडी नोज. सर रेहान भी देख सकते हैं, मिस मरियम इज आल्सो गोइंग टू वॉच इट. आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने क्लास नहीं ली. वो आपने ली है नहीं ली है वो तो सबके साथ वाज़ेह है ना. दे गोइंग टू ओपन द लिंक, दे गोइंग टू सी.
So there's no need to lie, first of all. And if something has gone wrong, just immediately accept it and try to cover it with the responsibility of your heads or management. एक टीचर को नेगेटिव कमेंट्स या क्रिटिसिज्म का जवाब कैसे देना चाहिए? बहुत दफ़ा मिले, बच्चों से तो नहीं, अगेन बिकॉज दे वर एट एज के उनको हमारे बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है दैट यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल. पेरेंट्स से अच्छा वैसे आपस की बात है, अगेन आई एम नॉट सेल्फ ऑब्सेस्ड और मैं मियाँ मिठू नहीं बन रही, लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी भी नेगेटिव कमेंट्स फ्रॉम पेरेंट्स नहीं मिले, फ्रॉम मैनेजमेंट नेवर. मैंने जब भी व्हेनेवर आई स्विच्ड माय जॉब इट वाज नेवर बिकॉज ऑफ देम और दे नॉट सेटिस्फाइड बाय मी, बल्कि मैं ही थी जिसको ये था कि अच्छा मुझे इतनी दूर ट्रैवल करना पड़ेगा, अच्छा यार आज तो बहुत काम हो गया. लाइक आई रिमेंबर द लास्ट टाइम आई रिजाइन वाज बिकॉज ऑफ माय हेल्थ. सो नेगेटिव कमेंट्स अगर आपको कभी भी फील हो तो अगेन बहुत पोलाइटली, इफ़ यू कैन हैंडल इट यू कैन, बट अगर नहीं हैंडल कर सकते, आपके पास उसका जवाब नहीं है, तो बहुत ही पोलाइटली उसको अपने मैनेजमेंट को दे दें ताकि वो खिचड़ी दोबारा से ना पके. सो आप ये कह के नहीं जी नहीं ऐसा तो नहीं होता ना, जी 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 ऐसा ही होता है ना, और वो फिर और मसला खराब हो जाता है. इसलिए बेहतर है कि मैम आई हैव नो आंसर्स फॉर दिस, आई रिक्वेस्ट यू टू कॉन्टैक्ट द मैनेजमेंट. बिल्कुल सिंपली. आई रिमेंबर पीपल यूज्ड टू आस्क मी जी ये कब होना है, ये कब, मैंने कहा दिस इज द मैनेजमेंट. तो व्हेन यू थिंक दैट आपके पास कोई जवाब नहीं है एंड यू आर स्पीचलेस ऑन दिस क्वेश्चन, जस्ट convert the conversation towards your management. It's simple. लेकिन कभी भी अल्लाह का शुक्र I've never faced negative comments from my parents. मुझे आके हमेशा माँ यही कहती थी, मिस महा आज ही आपकी क्लास में, आज ही आपके घर में बहुत तारीफ करी थी. इसके अब्बा जी भी कहते हैं कौन सी टीचर है जिसके इतने पुल बांध रही है ये, तो आपकी बहुत मेहरबानी है. और मुझे हमेशा पेरेंट्स ये कहते थे, मिस महा आप इसको ये बात बोलेंगे, हमारे से तो कहने में नहीं है, लेकिन आपकी बात ज़रूर सुन लेगा या सुन लेगी. सो आई एम ओब्लाइज्ड अगेन फॉर दिस कि मुझे कभी भी नेगेटिव कमेंटिंग मिली नहीं. एक्सीलेंट. ये बताइए कि ह्यूमर और फ्रेंडली टोन एक टीचर की अथॉरिटी को कैसे मुतासिर करते हैं? Again, there is a very thin line between being humorous and friendly. So अगर तो आप ह्यूमर में अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दें तो वो आपकी एक नेगेटिव पर्सनालिटी पे इफेक्ट करेगा. कि और बच्चे अगेन बिकॉज मैंने जैसे बोला कि दे आर इंस्पायरिंग, दे आर गेटिंग यू एज योर रोल मॉडल, एज द रोल मॉडल, तो वो ये फील करेंगे अच्छा आज हमारी टीचर ने ना ऐसे फजूल सी बात पे ना हंस पड़ी थी वो, तो वो भी ऐसे कल को फिर किसी भी रैंडम टॉक के ऊपर या लेम चीज़ के ऊपर या किसी ऐसे जिसे कहते हैं जो आपको नहीं जेब देती, आप उस बात पे अपना आई यूज्ड टू से कि मैं बच्चों को ऐसे कहती थी ओके 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 नो 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 रैंडम टॉक्स, लेट्स स्विच टू द टॉपिक नाउ. सो आप इमीडिएटली अपना ध्यान अपने बच्चों से हटा लें अगर तो क्लास में कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन होगी. अगेन फ्रेंडली होना, फ्रेंडली होने में और फ्रेंडली होने में बहुत ज़्यादा वो है कि आप यू हैव दैट ओपन कम्युनिकेशन विद योर स्टूडेंट्स. अब ह्यूमरस और फ्रेंडली दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन बोथ कैन इफेक्ट. अगर तो आप बहुत एक स्टर्न टीचर हैं जैसे आई यूज्ड टू हैव, ऑनेस्टली होल माई लाइफ आई नेवर गॉट अ गुड टीचर, क्योंकि देयर वाज नो टीचर जिसके पास मैं जाके ये कहती थी कि मैम, वो बेचारी चाय भी पी रही होती थी तो मैं कहती थी मैम मुझे ये नहीं समझ रहा, मुझे समझा दें. आगे से मुझे ये कहता था मैं चाय पी रही हूँ, मैं कॉपियाँ चेक कर रही हूँ, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब थोड़ी दूंगी. एंड इट वाज, और उसने मेरी पर्सनालिटी को कैसे शेप किया कि मेरा कॉन्फिडेंस शैटर होता गया एंड फ्रॉम अ वेरी गुड स्टूडेंट आई स्टार्टेड टू बिकम अ वेरी बैड स्टूडेंट. और फिर जब मुझे अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मेरे लिए दरवाजे ओपन किए, जिन्होंने लिटरली हमें अपने घर बुला के कहा कि अब आप पढ़ो, आप लोगों को यहाँ पढ़ना है, एंड दैट वाज लाइक ही इज एक्सेप्टिंग अस, ही इज समबडी जो हमें अपना बच्चा नहीं समझता, ये समझता है कि नहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो येस, और हमें नहीं मिले. एंड आई वाज माई सेल्फ माई टीचर कि मैं जब पता क्या करती थी, मैं स्टाफ रूम में क्यों बैठूं, व्हाई शुड आई बी पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स. तो मैं अपनी क्लासरूम में जाके अपना चाय का कप पर व्हाट आर यू ईटिंग, ओह दैट्स सो यम्मी, मैं भी बचपन में यही खाती थी ना. सो टीचर यू नो व्हाट आई डिड दिस. सो every time you open the doors for your children or students, that's your friendly attitude. और वो आपके पास आते हुए they're not going to hesitate कि यार मैं इसके पास जाती. So I think the friendly attitude needs to be there ताकि आपके बच्चे motivated रहें, वो आगे बढ़ने की कोशिश करें. अगर तो आप एक stern और सख्त वाली टीचर हो जाएंगी जिन्होंने ऐसे ऐनक लगाई होती थी और जिनको देख के आपके जान निकल जाती थी, तो वो नहीं पढ़ेंगे. आप जो मर्जी कर लें, they're not going to study. Okay. ये बताइए कि अगर आप एक नई टीचर हूँ
नई ऑनलाइन टीचर हूँ, तो ट्रस्ट और अथॉरिटी बनाने के लिए पहला कदम क्या होगा? ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है। ओके, सो अगेन पहला कदम बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो बैकग्राउंड नॉलेज है ना ऑन एनीथिंग एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर, नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। कि जब आप बात करें तो उस आधी द हाफ मैसेज इज गिवन टू द पर्सन, या हाफ ट्रस्ट तभी हो जाता है जब आप एक पॉजिटिव, एक कॉन्फिडेंस से बात करें। और अगर तो आपके जवाब में या सवाल में फर्स्ट इंटरेक्शन में ऐसा ना कि ओके सॉरी मैं ऐसे वो ऐसे, तो दैट्स गोइंग टू गिव एन अगेन एन इंप्रेशन कि इसको खुद तो कुछ पता नहीं, तो ये हमारे बच्चे को या किस तरह ये वो ट्रस्ट बिल्ड करेगी। सो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट ऑन वट एवर यू आर सेइंग, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग ऑन योर ओन स्टेटमेंट। और अक्सर टीचर से कहती है अच्छा जी ये हो गया था तो इसके साथ ये हो जाना चाहिए था, नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट ना करें, कोशिश करें अपनी स्टेटमेंट को ओपन एंडेड छोड़ दें उसको, मेरा ये मानना है, ताकि आपके फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन आई बिलीव। तो हमेशा एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाएं ताकि पेरेंट्स और वो आगे से आपके साथ ट्रस्ट वाला एक रिलेशन बिल्ड कर सकें। बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच Maha. You have really contributed an excellent amount of knowledge and wisdom, not to me, to my audience as well. दो कि मेरे पास बहुत सारे सवालात थे और आपने इतने मज़े के और बड़े ही इंटरेस्टिंग अंदाज में उसके जवाब दिए कि मुझे खुद इस गुफ्तगू में बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन वक्त हमारे पास चूँकि क़लील है, तो मैं इससे ज़्यादा आपको और मज़ीद तंग नहीं कर सकता था। कोशिश तो मैंने की कि काफ़ी खट्टे-मीठे किस्म के सवालात आपसे के सामने पेश करूँ, लेकिन आपने निहायत खुश असलूबी से अपने तजुर्बे को मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम सवालात के जवाब दिए, जो यकीनी तौर पे आने वाले ऑनलाइन टीचर्स के लिए एक मशअल राह होंगे। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से एक बार फिर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त देने का, आपका आने का, मेरे और मेरे नाज़रीन की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।